رب المشرقين ورب المغربين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ علم کے لیے نکلنا حج کے برابر اجر حاصل کرنے کے برابر ہے۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے اس حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، یعنی جو صبح کے وقت نکلے۔ آپ سب نکلتے ہیں صبح کے وقت، کہاں جاتے ہیں؟ مسجد جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ بھلائی سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے۔ تو اس کا اجر و ثواب کوئی معمولی نہیں، اس کا اجر و ثواب حج کرنے والے کے برابر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا۔ تو آپ سوچئے کہ حج کا شوق کس کس کو نہیں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہو، لیکن سب لوگ حج کر نہیں پاتے۔ لیکن علم کی مجلسوں، خیر اور بھلائی سیکھنے کے لیے اگر کوئی انسان اپنا وقت نکالتا ہے، محنت اور کوشش کرتا ہے اور خیر کی مجالس کی طرف، مساجد کی طرف جاتا ہے تو اس کا یہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے بھی ہر روز حج کے برابر ثواب لکھ لے۔ اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ 8واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور ان سے مردے بھی کلام کرتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا اکٹھا کرتے، یعنی جن جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کہ وہ ہمیں دکھائی جائیں تو وہ بھی لے آئی جاتی، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر جس کے متعلق اللہ چاہتا، لیکن ان میں سے اکثر نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ یاد رکھیے، جہالت انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، خواہ وہ جذباتی جہالت ہو یا علمی جہالت ہو۔ علم کا نہ ہونا بھی انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے، اسی طرح علم آنے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی بھی انسان کی ہدایت حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اہل مکہ کا، آپ کے مخالفین کا کچھ یہی حال تھا۔ اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، سو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے اور ان باتوں کو بھی جو وہ افترا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنا دیے جو آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں اور آپ سے حسد کرتے ہیں، تو یہ ہماری سنت ہے۔ ہم ہر نبی کے جس کو ہم مخلوق کی طرف بھیجتے ہیں دشمن مقرر کر دیتے ہیں، اور پھر وہ انہیں ایک دوسرے کو غلط کاموں میں مدد دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں کر کے متاثر کرتے ہیں، اور ایسی طریقے سے بات کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے دھوکہ کھا جائیں اور سیدھے سادے لوگ ان کے آگے سر جھکا دیں، کیونکہ وہ حقیقت کو جانتے نہیں بلکہ خوبصورت الفاظ اور ملمہ سازی ان کو اچھی لگتی ہے اور وہ باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں۔ اور یہاں پر خاص طور پر شیاطین انس و جن کی بات کی گئی۔ قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ جس طرح جنوں میں شیاطین ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے زیادہ سخت ہیں، اس وجہ سے کہ جب میں تعوذ پڑھتا ہوں تو جنوں کا شیطان مجھ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کر مجھے علل اعلان نافرمانیوں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے، یعنی خود بھی دین پر نہیں ہوتا اور مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیتا ہے۔ اور انسانوں کے شیطان جیسے ابو جہل تھا
تو وہ ابو طالب کے پاس آخری وقت میں کس طرح پہنچ گیا اور پھر ان کو دین حق قبول نہ کرنے دیا. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل ہوں. حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین کا کمزور ہونا انسان کے لیے گمراہی کا باعث بنتا ہے. جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو پھر دنیا کی اٹریکشنز اس کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہیں، اور وہ دنیا کی باتوں اور دنیا کے لوگوں کی خوبصورت تعویلات جو انہوں نے دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کر رکھی ہوتی ہیں، ان میں گھر جاتا ہے. تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل ہوں، نیز وہ اسے پسند کر لیں اور وہ برائیاں کرتے چلے جائیں جو اب کر رہے ہیں، کیونکہ انسان بہرحال اپنی خواہشات کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے. ایک طرف دین ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، اور دوسری طرف خواہش نفس ہوتی ہے. اور جب انسان کے اپنا اندر بھی کمزور ہو، ایمان اور یقین بھی کمزور ہو، اور پھر ساتھی اور مجلس اور کمپنی اور صحبت بھی ایسی ہو، تو پھر ہدایت کا رستہ مدھم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہدایت پر چلنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. پھر فرمایا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں، یعنی اس سے اپنے فیصلے کرواؤں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، حالانکہ اسی نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے. یعنی اللہ نے اپنا فرض پورا کر دیا، تمہاری ہدایت کے لیے ڈیٹیل میں سب کچھ اس کتاب میں بھیج دیا. اب تم چاہتے ہو کہ اس کتاب کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کی جائے؟ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے پروردگار کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، یعنی لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں. ہدایت اسی کتاب کے ذریعے ملے گی، اور رب ہی یہ اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکے. اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے فرامین کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اور سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے. یعنی اگر آپ حق اس بات میں دیکھیں کہ میجورٹی کا ٹرینڈ کیا ہے، میجورٹی کس راستے کی طرف چلی جا رہی ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی حجت نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی اکثریت اپنی خواہشات کی پیروی کرتی ہے، قیاس آرائیوں اور گمان سے کام لیتی ہے. ان کے پاس کسی راستے، کسی ٹرینڈ کو فالو کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اپنی خواہشات کے. فرمایا، اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، کیونکہ وہ خود بہکے ہوئے ہیں. وہ تو محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی ان کے پاس چند خیالات اور خوبصورت باتوں کے سوا کچھ نہیں، اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں. حقیقت کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور وہ قرآن و سنت کے اندر ہی ہے. لہذا جو شخص ہدایت کا پیروکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے. بلا شبہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. تو چونکہ ہدایت کا معیار قرآن و سنت ہے اور واپسی بھی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو وہی اصل فیصلہ کرے گا کہ کون سیدھے رستے پہ چل کے صحیح منزل پہ پہنچا اور کون بھٹک گیا. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تکلف کھاؤ. آپ کے دشمن اہل مکہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کیسے لوگ ہیں جس کو آپ مار کے کھاتے ہیں اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور جس کو اللہ مار دیتا ہے، یعنی اپنی طبعی موت مر جاتا ہے، اس کو آپ حرام قرار دیتے ہیں. تو یہ صرف ان کا ایک لاجیکل فیلسی تھی اور ایک سوچ کا غلط انداز تھا. حالانکہ ذبح کرنا اور اس پر اللہ کا نام لینا وہ اپنے الگ اثرات رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک جانور بیمار ہو کے مر جائے یا کوئی چوٹ کھا کے مر جائے، اس کے اثرات کچھ اور طرح کے، اس موت کے اثرات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، اس گوشت کو کھانے کے اثرات بھی اور طرح کے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی اس بات کو بڑا خوبصورت بنا دیا.
اور بظاہر دیکھنے میں تو یہ بات بڑی اپیلنگ لگتی ہے. ہاں واقعی جس کو اللہ مارتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ کھایا جائے بنسبت اس کے کہ جس کو انسان خود سلاٹر کر لیتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ان کی باتوں میں نہ آئے. جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو, جو پراپر طریقے سے ذبح کیا گیا ہو, اسی کو تم کھاؤ اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو. تو یہ کھانا بھی ایمان کا حصہ ہے, حلال کھانا بھی ایمان کا حصہ ہے. پھر فرمایا آخر کیا بات ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, حالانکہ جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے اسے تمہارے لیے تفصیلاً بیان کر دیا ہے. یعنی اللہ نے حلال حرام واضح کر دیا ہے, الا یہ کہ تم کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جاؤ. اضطراری کیفیات اور چیز ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں. وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے اور چاہتے کیا ہیں, باقی لوگ بھی ان کے پیچھے چلے, لہٰذا وہ اپنی خواہشات کو بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کر کے دوسروں کو بھی اپیل کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بہکا کے لے جاتے ہیں. اور لوگ لا علمی میں, کبھی غفلت میں, کبھی خواہشات کی پیروی میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو نہ جاننے کی وجہ سے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. آپ کا رب ایسے حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو یاد رکھیے اپنی پسند ناپسند پہ چلنا گمراہی کا سبب ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی پسند ناپسند کو دیکھنا لازم ہے ہدایت کے لیے. اور بعض اوقات خواہشات کی بنا پر کسی چیز سے محبت رکھنا ہدایت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہوں کو بھی, یعنی پبلکلی کرنے والے گناہ ان کو بھی چھوڑ دو اور چھپ کے کرنے والوں کو. جیسے غیبت چھپ کے کی جاتی ہے اور تانا منہ پہ دیا جاتا ہے, تو بعض لوگ غیبت کرتے ہوئے کیا دلیل دیتے ہیں, مجھے کوئی ڈر نہیں, میں تو یہ بات اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گی. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. بری بات کو چاہے پیٹھ پیچھے کیا جائے, چھپ کے کیا جائے, کسی کے کان میں کیا جائے, یا کسی پرائیویٹ میسج میں کیا جائے, یا پھر سامنے بیٹھ کے تانا دیا جائے, دونوں میں ہی ہلاکت ہے. برا اخلاق جو ہے وہ انسان کے تنزل کا باعث بنتا ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی, یعنی بے حیائی, چھپی دوستیاں, زنا کاریاں, یا پھر پبلکلی اس طرح کے جسچرز, ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے. تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی. جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلد ہی اس کی سزا مل کر رہے گی. یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے گناہ کیا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, چھپ کے کیا, کون مجھ سے پوچھے گا, کوئی نقصان ہونے والا نہیں. ایسا نہیں, بلکہ اس کا نتیجہ نکل کر رہے گا. جو بو گے وہ کاٹو گے. اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ. واضح بات ہے, جس چیز پہ, جس جانور پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو سلاٹر کرتے وقت اسے مت کھاؤ. یہ گناہ کی بات ہے. بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں, اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہی ہوئے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ, اور جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے, بتوں کا لیا جائے یا غیر اللہ کا لیا جائے, تو وہ ابلیس کا رزق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ, تو نے ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے, تو میرا رزق کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے. اسی لیے کہتے ہیں نا, جب کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ کے بغیر آپ شروع کرتے ہیں تو شیطان آپ کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے, پھر اس کی وہ طاقت اور وہ غذائیت آپ کو نہیں ملتی جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے. أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. بھلا وہ شخص جو مردہ تھا, لا علم تھا, جاہل تھا, نہ اپنے رب کو پہچانتا تھا, نہ اپنے رسول کو, نہ اپنے دین کو, نہ اپنی آخرت کو, پھر ہم نے اسے زندہ کیا, اسے ایمان دیا, اسے علم دیا, اسے شعور بخشا, اسے دین کی سمجھ بخشی,
اس کو روشنی عطا کی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے. وہ رہتا لوگوں کے بیچ میں ہی ہے, اٹھتا بیٹھتا کام کاج کرتا, لیکن اس کی سوچ بالکل مختلف, اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. تو مسلمان اپنے باطن اور اپنے ظاہر دونوں سے ہی پہچانا جاتا ہے. یعنی انسان ایمان اس کو روشنی ایمان اس کے قلب کو, دل کو روشنی بخشتا ہے, اور پھر اس کا عمل صالح اس کے ظاہر کو روشنی بخشتا ہے. ایسا شخص اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو, یعنی کفر کے اندھیرے, جہالت کے اندھیرے, لاشعوری کے اندھیرے, ناسمجھی کے اندھیرے, اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو, کہیں سے بھی ہدایت کا کوئی راستہ نہ ملتا ہو. کافر جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں. یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے, اور ایمان کے بغیر جو کچھ کر رہے ہیں اس پر وہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ وہ بہت ترقی کر رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کی کامیابی دنیا کی ترقی کے ساتھ اسی وقت ہے جب وہ اپنے دینے والے کو پہچانتا ہے اور جس کے پاس واپس جانا ہے اس کو راضی کرتا ہے. اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے رہیں, پھر وہ خود ہی اس مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں, مگر یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے, یعنی نبوت, جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے. جلد ہی ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد, جو تعلیم کی شکل میں, جو کائنات کی نشانیوں کی شکل میں ہے. یہ سب انسانوں کے لیے برابر ہے. لیکن بہت سے لوگ اس ہدایت کو دیکھنے کے باوجود, پڑھنے کے باوجود, سننے کے باوجود, جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ انہیں توفیق نہیں ہوتی. تو جس کو یہ توفیق مل جاتی ہے وہ توفیق دراصل کیا کرتی ہے, اس کے سینے میں وسعت پیدا کر دیتی ہے. یہ وسعت کیا ہے کہ انسان اللہ کی بات سنتا ہے اور اس کا دل کھلا ہوتا ہے, وہ خوشی سے سنتا ہے, خوشی سے قبول کرتا ہے, اس پر غور و فکر کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو. جب انسان بلندی کی طرف اوپر کو جاتا ہے تو آکسیجن نہیں ہوتی, تو سانس گھٹنے لگتا ہے. تو اس لیے قرآن کا معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے ایسی بات بتا دی گئی کہ اوپر جانے سے سینہ گھٹے گا, سانس نہیں آئے گا. دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جیسے ایسا انسان جیسے کوئی تیرنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن تیر نہ پائے. سوری, تیرنے نہیں, تیر اردو عربی میں اڑنے کو کہتے. جیسے کوئی اڑنے کی کوشش کر رہا ہے, اڑ کے بھی انسان اوپر جاتا ہے نا, جیسے کوئی اڑنے کی کوشش کر رہا ہو تو اڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. انسان کے بازو کاموں کے لیے تو ہیں مگر پرندوں کی طرح اڑنے کے لیے نہیں ہے, تو یہ بھی ایک مشکل کام ہے. یعنی ایسے شخص کے لیے پھر ہدایت کی طرف آنا, اس پہ چلنا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے چلنے کی بجائے اڑنا مشکل ہوتا ہے, یا اوپر کو چڑھنا مشکل ہوتا ہے, یا ماؤنٹین کلائمبنگ مشکل ہوتی ہے. یعنی اس کو دین کی بات اچھی نہیں لگتی, اس کو اختیار کرنا, اس پہ عمل کرنا بڑا ہی مشکل لگتا ہے. دین کی طرف آنا, نماز کی طرف آنا, دین کی مجلسوں کی طرف آنا, دیندار لوگوں کے پاس بیٹھنا, خیر اور بھلائی کی بات سننا, اس کے لیے بڑا ہی بوجھل ہوتا ہے. اس سے اس کا دل گھٹتا ہے, وہ اس کی طرف نہیں آنا چاہتا. اور یہ بڑی خطرناک علامت ہوتی ہے کہ انسان دین کی مجلس کی طرف آنا ہی نہ چاہے, اور آئے بھی تو دل گھٹا رہے, کچھ اندر نہ جائے. جیسے کوئی چیز بھیچی بھی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر ڈالیں باہر ہی نکل آتی. تو کچھ لوگ قرآن سنتے بھی ہیں, وہ اندر جانے کی وجہ باہر ہی الٹ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
موسیٰ علیہ السلام نے سینے کی وسعت مانگی تھی تاکہ یہ ساری باتیں اندر آ جائیں، جذب ہو جائیں اور انسان کے اندر عمل کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے، پھر دین کی طرف آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جس کا سینہ وسیع ہوگا وہ اللہ کے ہر حکم پر دل کی خوشی سے عمل کرے گا، نماز اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، نہ کہ منافقوں کے لیے بہت بڑی مصیبت، اور وہ اسلام کے ہر حکم کے لیے اپنا سینہ وسیع پائے گا، یعنی ویلکمنگ، خوش، اور ہر چیز کو اس کو اپنی جگہ سینس بناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی جو ایمان رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آ جاتی ہے اور اس کی سینس اور حکمت اور مصلحت بھی سمجھ آنے لگتی ہے، اور وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے ایک رستہ کھول دیا ہے۔ لیکن اگر منافقت ہو اندر تو پھر دین کی سمجھ نہیں آتی اور ہر حکم پر اعتراض ہونے لگتا ہے، یہ حکم کیوں دیا گیا اور وہ کیوں کہا گیا اور یہ بڑا مشکل ہے۔ نہیں، ایمان والوں کے لیے اللہ کا کوئی بھی حکم مشکل نہیں ہوا کرتا۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، وہ پوری طرح مان جاتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کی سیدھی راہ ہے، اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کی سیدھی راہ ہے۔ بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ہم سب مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو ھذا صراط ربک مستقیما، اسلام سیدھا رستہ ہے، حق کا راستہ ہی، اور وہ ایک ہی راستہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اور اس کے بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں۔ یزید کہتے ہیں کہ جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے، یعنی انسان دین کی طرف آنے لگتا ہے تو کوئی ادھر بلاتا ہے، کوئی ادھر بلاتا ہے، کبھی خواہشات نفس ہیں، کبھی لوگ ہیں، کبھی معاشرے کے ٹرینڈز ہیں، فیشن ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے حکم پر صحیح طور پر عمل نہیں کرنے دیتی۔ تو انسان جس شخص کو اپنے رب کی رضا مطلوب ہوتی ہے وہ ادھر ادھر ڈائیورٹ نہیں ہوتا، وہ اسٹریٹ جاتا ہے کہ مجھے اسی رستے پر رہنا ہے، چاہے میرے دوست کسی اور طرف چلے گئے، میرے رشتہ دار کسی اور طرف چلے گئے، نہیں، مجھے ان کے پیچھے نہیں جانا، مجھے قرآن و سنت کے بتائے ہوئے رستے پر ہی چلنا ہے۔ جو اس رستے پر چل کر منزل پہ پہنچیں گے تو ان کے لیے کیسی منزل ہے؟ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے وہ ان کا سرپرست ہوگا، وہ ان کا دوست ہوگا۔ تو یاد رکھیے جنت دار السلام ہے، جہاں پر انسان داخل ہوگا تو کسی قسم کی کوئی آزمائش، کوئی رنج، غم، مصیبت، کوئی تکلیف، کچھ بھی نہ ہوگا۔ اہل جنت کو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، بے شک تمہارے لیے یہ طے ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ یاد رکھیے جان ہے تو جہان ہے، ساری نعمتیں صحت کے ساتھ ہوتی، انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کچھ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، کچھ کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا، ساری نعمتیں حتیٰ کہ اپنی اولاد اور اپنا مال سب کچھ اس کے لیے سیکنڈری ہو جاتا ہے۔ جو مرض کی شدت بڑھتی ہے تو دنیا سے دل بیزار ہوتا ہے انسان کا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ سب چیزیں کہاں جا رہی ہیں، اس کو اپنی جان کی پڑ جاتی۔ تو جنت میں سب سے پہلی نعمت جس کی خوشخبری دی گئی کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کوئی بیماری تمہارے پاس نہیں پھٹکے گی، اور بے شک تم زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں۔ دنیا میں انسان کتنا بھی صحت مند ہو، موت کا خوف نہیں جاتا، اور جائے بھی کیسے، کیونکہ وہ تو آنی ہی آنی ہے۔ اور تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ جوانی کے جانے کا بھی انسان کو بڑا خوف رہتا ہے کہ میں کہیں کسی بھی بوڑھے کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں میرا بھی حال اس جیسا نہ ہو جائے، اور وہ تو اگر زندہ رہے تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دنیا میں انسان اوائڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جنت نہیں، جنت میں ان چیزوں سے خالی ہوگا۔
فرمایا اور تم آرام میں رہو گے، کبھی تکلیف نہیں آئے گی، یعنی جنت میں آرام ہی آرام ہے۔ اس لیے دنیا میں آرام تلاش نہ کیا کرے، دنیا میں اللہ کے راستے میں اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو تھکائیں تاکہ کل آرام پائیں، اور اگر آپ آج آرام کرتے ہوئے زندگی گزار گئے تو پھر کل مشکل نہ ہو کہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، جو لوگ بچپن میں پڑھتے لکھتے نہیں، آرام کرتے ہیں، پھر بڑے ہو کر بڑی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور جو بچپن سے محنت کے عادی ہوتے ہیں پھر ان کا بڑھاپا بڑا اچھا گزرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے تیاری کی ہوتی ہے۔ جنت کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی صورت پر ہوگا، چمکتے چہروں والے۔ پھر جو ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان میں انتہائی چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے، پھر وہ تدریجاً اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہوں گے، نہ وہ پاخانہ کریں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ ناک سنکیں گے، نہ تھوکیں گے، کسی قسم کی کوئی گندگی، پسینہ، غلاظت، بو، کوئی ایسی چیز ان کے جسم سے نہیں نکلے گی۔ وہ صاف ستھرے طیب ہی ہوں گے اور ہمیشہ اللہ کی رضا میں ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، جو جنت کے بلند درجوں والے ہوں گے ان تک صرف وہی پہنچ سکیں گے۔ اگر ان کے کچھ دوست احباب نیچے والے درجوں کی طرف میں ہیں تو ان سے ملنے کے لیے اوپر والے نیچے آئیں گے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکیں گے، وہ ان کے راحتیں نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ ان کی راحتوں کا مقام کچھ اور ہوگا۔ تو اس لیے صرف جنت نہیں، جنت کے اعلیٰ ترین درجے جنت الفردوس کی دعا مانگا کریں، کیونکہ وہ نعمتیں وہی دیکھیں گے جو اس کے حقدار ہوں گے، باقی لوگ وہاں نہیں جا سکیں گے۔ جس دن اللہ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا، اور انسانوں میں سے جو ایسے جنوں کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، حتیٰ کہ وہ وقت آ پہنچا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، مگر جتنی مدت اللہ بچانا چاہے گا بچا لے گا، بلا شبہ وہ بہت دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی دنیا میں شیطان اور انسان مل کے جو برے برے کام کرتے ہیں تو آخرت میں انجام بھی اکٹھا ہی ہوگا۔ اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے، کیونکہ وہ مل کر ایسے ہی کام کیا کرتے تھے۔ تو یہاں ظالم کے لیے بڑی تنبیہ ہے کہ ظالم کو دوست نہ بناؤ، اور عام انسان کو بھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ اسے شر پہ ابھارتا ہے، خیر سے دور رکھتا ہے، اور یہ بھی ایک سزا کی قسم ہے، اور گناہ جو ہے ظالم کو مزید گناہ گار بنا دیتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر اللہ ان سے فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے ہاں تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرتے اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے؟ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود یہ گواہی دیتے ہیں۔ یعنی آئے تھے، وہ تو اپنا کام کر گئے، بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا وہ اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہوں گے کہ فی الواقع وہ اللہ کی آیات کے منکر تھے، ماننا نہیں چاہتے تھے۔ یہ گواہی اس لیے ہوگی کہ آپ کے رب کا یہ دستور نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جبکہ وہ حقیقت حال سے ناواقف ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا۔ جو جن جنت میں جائیں گے ان کے بھی درجات ہوں گے، جو انسان جنت میں جائیں گے ان کے بھی درجات ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے اور دوسرے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کے۔ سوچئے پھر وہ آخری درجہ کہاں ہوگا۔ اور بعض روایات کے مطابق قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اتنے جنت کے درجے ہیں، ایک ایک آیت سیکھنے پر جنت کا درجہ اوپر ہوتا چلا جائے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، لیکن یاد رکھیے اس سے مراد صرف حفظ کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہاں فرمایا مِّمَّا عَمِلُوا، اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے، یعنی جو قرآن انہوں نے سینے میں محفوظ کیا وہ ان کے عمل کا حصہ بنتا گیا اور اس کے مطابق کام کرتے گئے، جو کچھ معلوم ہوا وہ کر لیا، کرتے گئے اور اس عمل کی وجہ سے درجے بلند ہوتے گئے۔ اور جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی خود بھی سب کے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ تو اپنا درجہ اپنے رب کے ہاں دیکھنا ہو تو اپنے عمل کو دیکھیں
کہ کس کام میں آپ کتنے آگے ہیں، نمازیں کیسی ہیں، روزے کیسے ہیں، زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے اور کتنی شوق اور خوشی سے اور وقت پہ دیتے ہیں، صدقات کتنے دیتے ہیں، خیر اور بھلائی کے کام کتنے کرتے ہیں، نیکیوں میں کتنے آگے بڑھتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے عمل کی طرف دیکھے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بے نیاز اور مہربان ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی تمہاری نافرمانیوں پر تمہیں پکڑ لے فوراً اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے. لیکن کتنا مہربان ہے وہ رب جو ایک کے بعد ایک دن ہمیں دیتا چلا جا رہا ہے کہ ہم کوئی نیکی کے کام کر لیں، مہلت پہ مہلت. اور جس کی عمر 60 سال ہو جائے پھر اس کے پاس تو کوئی عذر بہانہ رہتا ہی نہیں. اللہ نے اس کو جینے کے لیے بہت سارے دن دے دیے اور بعد میں تو انسان بونس پہ ہی جیتا ہے. فرمایا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت، وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی کہیں بھاگ کے چھپ نہیں سکتے. سب پکڑے جاؤ گے، سب سامنے لائے جاؤ گے، سب کا حساب ہوگا. آپ ان سے کہیے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر رہتا ہے. اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے تھے، سورۃ الانعام ہے نا، تو انعام کا ذکر ہے اب کہ اہل عرب نے کس طرح ان مویشیوں کے بارے میں غلط عقائد اختیار کر رکھے تھے. اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے تھے، ان لوگوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا، یعنی غیر اللہ کے نام پر ان کو وقف کر دیا. اور اپنے گمان باطل سے یوں کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، یعنی کچھ فی سبیل اللہ اور کچھ بتوں کی نظر. اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا یعنی بتوں کا ہوتا، وہ اللہ کے حصے میں شامل نہ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ان کے اپنے درمیان تقسیم ہوتا تھا اور اللہ کے نام پر غریبوں میں تقسیم ہوتا. تو کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نام والے حصے میں کوئی کمی ہوتی تو وہ اس کو پورا نہیں کرتے تھے، لیکن اگر بتوں کے حصے میں کوئی کمی ہوتی، پیداوار ناقص ہوتی یا کوئی جانور مر جاتے تو اس صورت میں اللہ کے حصے میں سے لے کے اس کمی کو پورا کر لیتے، یعنی غریبوں کا حصہ بھی اپنی طرف کھینچ لیتے. اور جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو سکتا تھا. کتنا برا فیصلہ تھا جو وہ کرتے تھے. اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا، اپنے ہی بچوں کو مارنا تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. لہٰذا انہیں جانے دیجیے اور اس افتراء کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کے نام پر لوگوں سے بیان کرتے ہیں یا پھر غلط عقائد کو اختیار کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، درست سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، یہ وقف ہیں، انہیں ان کے گمان کے مطابق وہی کھا سکتا ہے جسے وہ چاہیں. یعنی اللہ نے جو چیزیں سب کے لیے حلال کی وہ انہوں نے حرام کر دی اور اپنی مرضی سے حلال حرام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ جس کو ہم چاہیں گے دیں گے. اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتیں حرام ہیں، ان پہ کوئی سوار نہیں ہو سکتا، بوجھ نہیں لاد سکتا. اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے. اللہ کے پیدا ان مویشیوں کو کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اور یہ سب قانون اور دین انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا. یہ سب کچھ اللہ پر افتراء ہے اور اللہ ان قریب انہیں ان کی افتراء پردازیوں یعنی جھوٹ گھڑنے کا بدلہ دے دے گا. نیز وہ کہتے ہیں کہ ان اقسام کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں پہ حلال ہے، خود سے خود، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. بیچاری عورتیں ہر دور میں محروم رہی. البتہ اگر وہ بچہ مردہ ہو تو مرد عورت سب کھا سکتے ہیں. جو کچھ یہ کہتے ہیں اللہ انہیں اس کی سزا ضرور دے گا، وہ یقیناً دانا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. جن لوگوں نے لا علمی اور حماقت کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، یہ ایسے گمراہ ہیں جو راہ راست پر نہیں آ سکتے. یعنی جب انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے نا تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. جو اپنی اولاد کو مار ڈالے اور جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنی مرضی سے حلال حرام کر دے، پھر وہ ہدایت پہ کیسے آ سکتا ہے جب اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو.
کہ میرا بچہ ہے میں جو چاہوں کروں. نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، تمہارا اختیار نہیں کہ تم اسے قتل کرو. تو یاد رکھیے خود ساختہ طریقوں سے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا. اپنے من گھڑت بنائے ہوئے طریقوں کو دین کہنا دین نہیں ہوتا. یعنی بعض لوگ جیسے بدعات کرتے ہیں. بدعت کیا ہوتی ہے کہ جو چیز نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ سیرت میں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کبھی وہ کام کیا ہی نہیں، بعد کی جنریشنز میں خود بخود انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے دین کا حصہ بنا لیا. تو ایسی چیزوں سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے مطالبہ ہی نہیں کیا اس کام کے کرنے کا. تو کوئی اپنے اوپر خود سے خود پابندیاں لگا رہا ہے اور اس کو دین بنا رہا ہے تو یہ دین نہیں، کیونکہ اس سے اللہ کی رضا نہیں ناراضگی آتی ہے. وہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے برعکس اس محنت سے اللہ کا غضب حاصل کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کسی بھی چیز کو جب آپ دین، ثواب، عبادت سمجھ کے کریں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھینٹیکیٹ کیا ہے، اس کو عبادت کہا بھی ہے یا خود سے خود بنا لیا. پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے، ایک وہ جن کی بیلیں چھتریوں پر چڑھائی جاتی ہیں، دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی بیل نہیں ہوتی جو چھتریوں پہ چڑھائی جائے. نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے معقولات حاصل ہوتے ہیں. نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے. ان دو پھلوں کا خاص طور پر ذکر ہے قرآن میں، بہت ہی نیوٹریشس ہیں، فائدہ مند ہیں، جن کے پھل اور مزہ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی. یہ ایسے پھل جو ہیں یہ غذا بھی ہوتے ہیں اور ان میں شفا بھی ہوتی، علاج بھی ہوتے ہیں. جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو اور بے جا خرچ نہ کرو. یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے، تمہارے پاس ڈھیروں باغات ہو، کیونکہ باغات والوں کی آمدنی بہت ہوتی ہے، بہت امیر لوگ ہوتے ہیں، تو انہیں کس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ یہ ساری آمدنی اپنے اوپر ہی نہ لگا لیں، بلکہ اس میں سے اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کریں، وہ مقرر حصہ ادا کریں جو زکوٰۃ کے علاوہ عشر وغیرہ کی شکل میں ہے، اور بے جا خرچ نہ کریں کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہوتا یہ ہے کہ جب مال زیادہ آتا ہے تو فضول خرچیاں بھی بڑھ جاتی. جن کے پاس کم ہوتا ہے وہ بس ضرورت کی جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، ایکسٹرا خرچ نہیں کرتے. لیکن جب زیادہ آتا ہے تو پھر انسان کبھی ضرورت کا اور کبھی ضرورت سے زیادہ بھی بس پھینکتا چلا جاتا ہے دولت. زہری کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں خرچ نہ کرو. تو اسراف کیا ہے؟ ایسی جگہ خرچ کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. مثلا ایسا لباس بنانا یا اتنا قیمتی لباس بنا لینا کہ انسان یعنی کہ حقداروں کا حق ہی بھول جائے اور سارا مال اپنے اوپر ہی خرچ کر ڈالے. صرف ایک شادی کے دن لاکھوں کا جوڑا بنا کے سارا مال اپنے اوپر ہی ڈال لینا، یہ اسراف کی بدترین قسم ہے. ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ اگر ابو قبیس پہاڑ سونے کا ہوتا اور کوئی آدمی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں یہ سارا پہاڑ خرچ کر دیتا تو یہ فضول خرچی نہ ہوتی. یعنی دین کے کاموں میں، لوگوں کی خدمت میں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں جتنا کھلا خرچ کر سکے کرتے چلے جائیں، یہ فضول خرچی نہیں ہے. یعنی زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں، اللہ کی نافرمانی اور ناپسندیدہ کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسراف ہے کیا. اور اگر کوئی ایک درہم اللہ کی نافرمانی کے کام میں خرچ کرتا ہے تو وہ فضول خرچی ہی کرتا. فضول گیا نا اس کا مال، کہ اس مال کے ذریعے اس نے اللہ کا غضب حاصل کیا. پھر اسی طرح کھانے پینے میں اسراف جو ہے یہ عقل اور بدن کے لیے نقصان دہ ہے کہ یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں، وہ بھی کھا لیں. اور اب آپ دیکھیں کہ جب بہت سی چیزیں ایک بزنس بن گئی ہیں تو انسان بعض اوقات جا کے ٹیمپٹ ہو جاتا ہے، اتنا کچھ خرید لیتا ہے جو اس نے نہ کھانا نہ پینا نہ استعمال کرنا، اور پھر سب واپس کیا ہوتا ہے، چائے کی یہ قسم بھی بڑی اچھی، یہ بھی لے لیتے، وہ بھی لے لیتے، یہ فلاں چیز یہ جوس بہت اچھا ہی فلاں. پھر کھانے والے تو آپ ایک دو ہی ہوتے ہیں نا گھروں میں، کوئی بڑے فیملیز سب رہی نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتا نہیں کیا ہوتا ہے. جب ایکسپائرڈ وہ بن میں جا رہا ہے، وہ بن میں جا رہا ہے، وہ نالی میں جا رہا ہے.
یہ سب فضول خرچی ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اور کیا آپ اسے استعمال بھی کر سکیں گے. کر سکیں گے تو ضرور لیں, فائدے کی چیزیں کھاؤ پیو, لیکن اگر استعمال نہیں کرنا اور پھر بن میں پھینکنا تو اس پہ پوچھو گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. کھاؤ پیو اور حد سے نہ گزرو, بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. حد سے گزرنے والے کون ہیں؟ جو فخر اور مباحات اور دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, جو اپنی دھاک جماتے ہیں قیمتی قیمتی چیزیں خرید کر, حیثیت نہیں پھر بھی مانگے تانگے یا مشکل سے پیسے جمع کر کے ایسے بیگز خریدنا جو ہزاروں میں ہوں. حالانکہ ایک معمولی اچھے کوالٹی کا بیگ جو ہے اس میں بھی انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی, لیکن چونکہ وہ اسٹیٹس سمبل ہے اس لیے اس پہ خرچ کرنا اور کسی غریب مسکین کے ایک وقت کے کھانے کے لیے صدقہ دینے کو تیار نہ ہونا, یہ پھر اسراف میں آ جاتا ہے. ثمانیت ازواج, کل 8 جوڑے ہیں. عربی میں ازواج کا لفظ زوج کی جمع ہے, کپل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کپل میں سے ہر ایک کے لیے الگ بھی استعمال ہوتا ہے. تو 8 جوڑے سے مراد 16 ٹوٹل نہیں ہے, 8 ہی ہیں. تو زوج الگ الگ اسپاؤس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بھیڑ کے 2, بکری کے 2, یعنی نر اور مادہ. آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں یا وہ بچے جو ان کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے علم کی کوئی بات بتاؤ, کوئی دلیل دو. نیز اونٹ کی جنس سے 2 اور گائے کے 2 جوڑے ہیں. آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں نر کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو, یا ان بچوں کو جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے. یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے, بہت بڑا جرم ہے کہ علم کے بغیر کسی کو کچھ بتانا. اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے, سوال پوچھتا ہے, جی آپ کورس کر رہی ہیں, آپ دورہ قرآن میں جاتی ہیں, تو مجھے اس مسئلے کا جواب دیں, تو آپ اگر پتا ہے تو جتنا پتا ہے اتنا بتا دیں, نہیں پتا تو معلوم کریں, ریسرچ کریں, جانیں, اہل علم سے پوچھیں اور پھر بتائیں, کیونکہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دینا بہت بڑا جرم ہے. اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اللہ یقیناً ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو وحی میری طرف آئی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو, یعنی جن کو تم لوگوں نے حرام کیا یہ اس کی طرف اشارہ ہے, الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے, یا فسق ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو, یعنی غیر اللہ کے نام پر قربان کی گئی ہو. ہاں, جو شخص لاچار ہو جائے اس حال میں کہ نہ تو وہ اللہ کے قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو, تو اسے معاف ہے, کیونکہ آپ کا رب بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. اصل میں یہاں دلائل دیے جا رہے ہیں ان اہل عرب کے ان غلط قوانین کو ثابت کرنے کے کہ جو انہوں نے خود سے حلال اور حرام کے کچھ قاعدے بنا کر اللہ کی نعمتوں کو لوگوں پر حرام کر رکھا تھا, یا کبھی اپنے آپ پر بھی. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا, نیز ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام تھی, الا یہ کہ وہ پشت, آنتوں اور ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہو. ہم نے یہ چیزیں ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان پہ حرام کی تھی, اصلاً حرام نہیں تھی, دین ابراہیمی میں حرام نہیں تھی. اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب یہاں مسلسل حلال حرام کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے. ہمارا دین ایک مکمل دین ہے جو کھانے پینے کے معاملات میں بھی ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ انسان کے لیے کیا کھانا فائدہ مند ہے اور کیا کھانا نقصان دہ ہے. پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہیے تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے کہ تم سزا سے بچے ہوئے ہو, ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. یہ مشرک جواباً کہہ دیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یہ جو دلیل ہے نا, اور یہ بات یہ اکثر لوگ کرتے ہیں اپنے غلط اعمال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اللہ چاہتا تو ہم بھی نمازیں پڑھتے, جب اللہ چاہے گا, جب کہنا نماز پڑھ لی, جب اللہ چاہے گا تو پڑھیں گے. بھئی آپ کب چاہیں گے, آپ بھی تو چاہیں. جو چاہتا ہے
من جد وجدا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، لیکن جس کی اپنی نیت اور اپنا ارادہ ہی کھوٹا ہوتا ہے اور جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قانون نہیں کہ زبردستی لوگوں کو ہدایت کی طرف لائے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ، تم تو محض ظن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور جو بات کرتے ہو بلا دلیل کرتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، آپ ان سے کہیے کہ تمہارے قیاسات کے مقابلے میں، تمہارے ظن کے مقابلے میں اللہ کی حجت کامل ہے، اللہ کے دلائل مضبوط ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی وہ زبردستی تمہیں ان دلائل کا قائل کر دیتا، لیکن یہ اس کا طریقہ نہیں۔ اس نے انسان کو آزادی رائے دے رکھی ہے، عقل دے رکھی ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر اور ہدایت کی روشنی میں خود اپنے لیے صحیح راستہ اپنائے، اپنے لیے خود صحیح راستہ اپنائے، اختیار کرے۔ اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے۔ تو قرآن پڑھ کر سنانے کا حکم ہے، کیونکہ سن کر بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اور اس لیے بھی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو کلام کو کلام کی شکل میں کنوے کیا جائے تو بات زیادہ دل پہ لگتی ہے۔ پڑھنے کا بھی فائدہ ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے تفسیر پڑھیں، سمجھیں، جانیں، لیکن جب آپ سنتے ہیں تو بات دل پہ جا لگتی ہے۔ تو یہاں پر پڑھ کے سنانے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ لوگوں کو لکھ کر چیزیں نہیں دیتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، شرک حرام ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ کہ والدین سے اچھا سلوک کرو، والدین کی نافرمانی حرام ہے، ان کو ستانا حرام ہے، اور یہ کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ ہم انہیں کہاں سے کھلائیں گے، اللہ رزق کے راستے کھولنے والا ہے، کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی ضرور دیں گے، مایوس کیوں ہوتے ہو۔ اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، فحش باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، گالی گلوچ، گھٹیا مذاق، ننگی باتیں، خواہ یہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، یعنی کسی پرائیویٹ گیدرنگ میں کرو یا پبلکلی کرو، دونوں طرح منع ہے، سب کے سامنے کرو یا چھپ کے کرو۔ اور یہ کہ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، اولاد کے قتل کو الگ طور پہ بیان کیا واضح کرنے کے لیے، اور پھر عمومی طور پر الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو، جیسے قصاص وغیرہ میں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاکیدن حکم دیا ہے، وصاکم بہ، وصیت ہوتی ہے تاکیدی حکم، اس کی تاکید ہے، لازماً یہ حکم ماننے ہوں گے، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ تو یاد رکھیے کہ حلال و حرام کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ساری مخلوق کو اس آیت کی تلاوت کی سماعت کی دعوت دیں جس میں اللہ نے کچھ چیزیں حرام ٹھہرائیں، اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء پر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کریں اور ان کو واضح کریں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا حلال کیا، کیا حرام کیا ہے۔ اور یاد رکھیے حلال و حرام کی وضاحت عقل کی بنا پہ نہیں ہوتی، قرآن و سنت کی روح سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ کسی شخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی اور وہ تکیہ لگائے ہوئے اپنی مسند پہ بیٹھا ہوگا، کاؤچ پر، کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی، بس جو قرآن میں وہ کافی ہے، بس ہم جو کچھ اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جسے اللہ نے حرام کیا۔ تو حرام صرف قرآن سے نہیں پتہ چلتا، حرام
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چلتا ہے. اور کیا باتیں جن کا تاکیدی حکم ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. نیز یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کی بہت سی پراپرٹی ہے، وہ اب یتیموں کا مال ہے، تمہارا حق نہیں ہے اس پہ کہ تم بھائی ہو. اگر ماں باپ زندہ ہے تو کچھ ان کو جائے گا، باقی یتیم بچوں کے لیے، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یعنی یتیم کے حق میں، تاکہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے، میچور ہو جائے، اپنے مال کی حفاظت کر سکے، اسے انویسٹ کر سکے، اس سے بزنس کر سکے، اسے صحیح جگہ پر استعمال کر سکے، نہ کہ ضائع کر بیٹھے. اور یہ کہ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. ہم کسی کو اس کی مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اس کی وسعت سے بڑھ کے اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور یہ کہ جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو، کسی کی طرفداری نہ کرو اگر وہ غلط ہے، خواہ وہ بات تمہارے کسی قریبی سے تعلق کیوں نہ رکھتی ہو، تمہارا دوست ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہو، تمہارے بہن بھائی کیوں نہ ہو. اگر وہ غلط ہے تو انہیں غلط ہی کہو. اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، جس پہ تم نے اللہ کا نام لے کے کوئی کمٹمنٹ کی، یا اللہ نے جو احکامات تمہیں دیے اور تم نے ان کو ماننے کا وعدہ کیا، یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی پر چلتے جاؤ. یعنی ان احکامات پر عمل کرنے والے ہی سیدھے راستے پر ہیں، اسلام کے راستے پر ہیں. اور دوسری راہوں پر نہ چلو، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. لوگوں کو مت دیکھو کہ وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ دلیل دے دیتے ہیں نا، سبھی ایسا کرتے ہیں، تو یہ حجت نہیں ہوتی کہ سبھی ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی. اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی، تفرقہ بھی ہو جائے گا اور تم صراط مستقیم سے دور نکل جاؤ گے. اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم بچ جاؤ، یا تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی برے انجام سے. پھر ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والے کے لیے مکمل تھی، اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی. اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی، اور اس لیے دی تھی تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کر کے بھی ڈرنا ہے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو اللہ کی رحمت کس پہ ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں پر. تو یاد رکھیے قرآن میں ہر خیر کی تعلیم اور ہر شر سے بچاؤ کا طریقہ بتایا گیا ہے. یعنی اس کے پڑھنے سے ایسی برکات جاری ہوتی ہیں کہ کوئی بھی خیر کی چیز سے، کسی بھی خیر کی چیز سے انسان محروم نہیں رہتا. اور اس کتاب میں کوئی ایسا شر نہیں جس سے نہ ڈرایا گیا ہو. تو اس لیے جب انسان اس کی پیروی کرتا ہے تو شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. قرآن کی بدولت گھروں میں بھی برکتیں اترتی ہیں. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی دلوں میں وسعت آ جاتی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی جب تلاوت کرتا ہے انسان، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں. شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو یہ سب کچھ بہت برا لگتا ہے. اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، خواہ بڑے بڑے مینشنز ہی کیوں نہ ہو. فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کس چیز پہ آئے، کوئی نیکی کا کام تو ہو نہیں رہا. شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. تو اکیلے اکیلے مل بیٹھ کے گھر والے جیسے بھی ہو، تلاوت ہو، تفسیر ہو، پڑھنا سننا، علم کی مجلس قائم کرنا. یعنی جن گھروں میں علمی مجالس ہوتی ہیں، یعنی گھروں کے اندر خود بھی ہمسایوں کو اکٹھا کر کے، اپنے بلڈنگ والوں کو، اپنے آس پاس والوں کو، اپنے دوستوں کو، چاہے مل کے کھانا بھی کھا لیں لیکن کچھ قرآن کا حصہ بھی پڑھے، سمجھے، غور و فکر کرے. کیونکہ بعض اوقات ہم دعوتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں صرف دنیا کی باتیں، کپڑوں کی باتیں، کھانوں کی ریسیپیز، ادھر ادھر کی چیزیں، ان معلومات کو، بزنس کے طریقے شیئر کیے جاتے ہیں، لیکن آخرت کے بزنس کی بات نہیں ہوتی. تو اسی لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ برکت نہیں ہوتی. تو
اللہ کی رحمت اور برکت سمیٹنے کے لیے گھروں کے اندر قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے جاری کرنے چاہیے، چاہے ونس اے ویک، ونس اے منتھ، ونس اے ایئر، جس طرح بھی ہو. خود ذاتی طور پہ تو جب چاہے یعنی روز ہی پڑھنا چاہیے، ڈیلی مطالعہ کا ایک حصہ ہونا چاہیے، لیکن سب کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جس مجلس میں اکٹھے بیٹھ کے ذکر کیا جاتا ہے اس کو فرشتے ناپ لیتے ہیں. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. نہیں، اس لیے یہ کتاب نازل کی کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر ہی اتاری گئی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے، یعنی ہم ان کی کتابوں سے بے خبر تھے. یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تو اب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے. پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے، یعنی مانے نہ اور ان کو اوائڈ کرے. اور جو لوگ ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے. کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ یعنی مانتے کیوں نہیں؟ کیا فرشتوں کی آمد کا انتظار ہے، یا خود آپ کا رب آ جائے، یا اس کی کوئی نشانی یعنی معجزہ آئے؟ جس دن کوئی ایسا معجزہ آ گیا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے پیشتر ابھی تک ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہ کیے ہوں. آپ ان سے کہیے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ موت کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لینے چاہیے. جب موت آ جاتی ہے تو پھر تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو، اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا، اب تو انہیں کو ہی جائے گا، تم نہ بھی کہو تو اپنے ہاتھ سے دینا افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ چھوڑ جائیں اور لوگ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں. تو یاد رکھیے. اور ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے، او کسبت فی ایمانہا خیرا، کہ ایمان لانے کے بعد نیکی کا ہر عمل انسان کو اچھے مرتبے تک پہنچاتا ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ یہ ہمارے سوالوں کا جواب ہے. اب اس حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ نے اسے جو رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرے. پہلا عمل کیا بتایا؟ صدقہ کرے. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس دینے کی کوئی چیز نہ ہو؟ آپ نے فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ ایسا کرنے سے بھی عاجز ہو، علم ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں، اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت بھی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کسی بے ہنر کو کوئی ہنر سکھا دے. کھانا پکانا آتا ہے کسی اور کو بھی سکھا دیں. اسی طرح کوئی اور کام آتا ہے تو دوسروں کو وہ کام ہی سکھا دیں. میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو، پھوڑنے رہا، اور کچھ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے نکم میں ہاتھ پہ ہاتھ رٹ کے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں سیکھتے، نہ دین نہ دنیا، کچھ نہیں آتا، پھر آپ دیکھیں کہ کتنی ذلت اٹھاتے ہیں، ہر ایک کی باتیں سنتے ہیں، ہر ایک کی نگاہوں میں حقیر ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر کسی مغلوب یعنی مظلوم کی مدد کر دے. میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف اور مظلوم ہو اور مظلوم کی مدد کی طاقت نہ رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سوالات ایسے تھے کہ جو وہ چاہتے تھے کہ آخری درجے کا بھی نیکی کا کام کوئی پتہ چل جائے کہ کوئی محروم نہ رہے. تو فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے. کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تکلیف بھی نہ دو. تو میں نے کہا اللہ کے رسول جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو بھی مسلمان ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پہ عمل کرے گا وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑے گی حتیٰ کہ جنت میں داخل کرا دے گی. یعنی نیکی کے کسی نہ کسی کام میں ایکسپرٹ ہوں، آگے بڑھیں کہ وہ کام کرتے چلے جائیں، ریپیٹڈلی کرتے چلے جائیں حتیٰ کہ وہ آپ کی پہچان بن جائے. جب لوگ فوت ہوتے ہیں نا تو پھر جو گواہیاں آتی ہیں، فلاں بڑا ہی سخی تھا، بڑے کھلے دل والا تھا، بڑی لوگوں کی مدد کرتا تھا. اسی طرح کچھ اور. تو آپ سوچئے آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے، آپ کس نام سے جانے جائیں گے. یہ نہیں کہ دکھاوا اور ریاکاری کے لیے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، نہیں. کون سا کام ایسا ہے جو آپ دل لگا کے کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، کوئی آپ کو اچھا کہے برا کہے، آپ نے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا، ہمارے اندر بہت سا ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے، بہت ذہانت ہوتی ہے، ہمیں کام بھی آتا ہوتا ہے، ہم کرنے لگتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کسی کی ہمیں اوفینڈ کر دیتی ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے لوگ کہیں کے بھی نہیں رہتے. تو یاد رکھیے جو نیکی کا کام کرنے والا ہو وہ ثابت قدم ہوتا ہے، مستقل مزاجی سے، کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، وہ ان سب باتوں سے اوپر اٹھتا ہے. ظاہر ہے بلند درجے اسی کے ہوں گے جو ان باتوں سے اوپر اٹھے گا. کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی آپ پہ تنقید کرے، ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں. اللہ کی نظر میں آپ کا بلند مقام ہی اصل بلندی ہے. لوگوں کے دل تو بدلتے رہتے ہیں. لوگ آج تعریف کریں گے، کل تنقید شروع کر دیں گے، پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا ان سے اپنی ججمنٹ لیں گے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے آپ کون ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے. پھر فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے، یعنی اپنی اپنی خواہشات کے مطابق دین کو لیا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں. یعنی گروہ بندی سے آپ بیزار ہیں. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ خود ہی انہیں بتلائے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے. تو یاد رکھیے فرقہ واریت سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے. من جاء بالحسنۃ